میرا سلسلہ ہے قدیم عہد کرام سے، میں ہوں شام سے، مجھے کوئی کام نہیں میاں تیرے کام سے، میں ہوں شام سے، میں ہوں آفتاب سماویہ علی کا بھائی معاویہ، میں ہوں آفتاب سماویہ علی کا بھائی معاویہ، ہے تمام کفر سڑا ہوا میرے نام سے، میں ہوں شام سے، اور حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے دروبہ میں ہیں تیری نائے شناساں، پہنچے دوسرے دار تو گھبرائے نہیں ہم، بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا، جو بھی لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا، منافقوں کو ملے گی سزا، صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا، دیکھ لینا نوکر صحابہ کا اس دن بھی چیف گیسٹ ہوگا، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے، انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معزز علی علاقہ معیدین شہر، سربکف سرفروش مجاہد مباہد غیرت مند باوفا بہادر نہ ڈر بے باک توحید سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک مرتبہ پھر سرزمین حیدرآباد کی اس تاریخ ساز علی معاویہ بھائی بھائی کے عنوان سے معنون مرکز حیدرآباد میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، دعا ہے اللہ کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سے قبل علماء کرام، خطباء اعظام، شعراء کرام آپ سے اپنے اپنے انداز میں مخاطب ہو چکے ہیں، اور عنوان کی مناسبت سے بہت علمی گفتگو آپ مناظر اہل سنت، استاد العلماء، ولی کامل، عالم باعمل، خطیب اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ علی شیر رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے سن چکے ہیں، قائد ملت اسلامیہ، فخر اہل سنت، جانشین امام اہل سنت، جانشین جرنیل اہل سنت، سفیر امن، نواب زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ٹیلی فون کے ذریعے آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں، مجھ پر یہ ضبط نہیں رہا کہ اتنے بڑے اکابر علماء اور قائدین کے بعد میں آپ سے اس عنوان پر کچھ باتیں کر سکوں، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، قائد سندھ، فخر سندھ، انتخاب علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہم سفر علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہمراز علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ، غازی اسلام عزت مآب محترم جناب سید غازی بریل شاہ بخاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں، اور فخر حیدرآباد عزت مآب محترم جناب سید عاصم علی شاہ صاحب اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، صدر اہل سنت والجماعت حیدرآباد عزت مآب غازی اسلام مجاہد اسلام حضرت قاری عبدالغفار شاکر صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کی زندگی میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی محبت، کوشش، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بڑی بابرکت رات ہے، اور اس رات کو جس طرح قائد محترم فرما چکے ہیں فیصلے ہونے ہیں، ہم آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تجدید عہد کریں اور اپنے عزم کو دہرائیں کہ ربا کل بھی ہم صحابہ کے تھے اور آج بھی ہم صحابہ کے ہیں،
اب یہ بات وہ کرے گا کہ جو اپنے آپ کو صحابہ کا صرف کہتا نہیں بلکہ وہ صحابہ کا ہے دل و جان سے، اور اس نے اپنا تن من دھن صحابہ کی عزت و عظمت پہ قربان کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ دنیا کے لوگوں مذاق کی بات نہیں ہے، مذاق کا عنوان نہیں ہے، اور اب مذاق کا وقت نہیں ہے، کیونکہ قربانیاں دے دے کر آپ دنیا میں اتنے مشہور ہو چکے ہیں کہ دنیا جانتی ہے کہ جب بھی بات صحابہ کی ہوتی ہے، جب بھی تذکرہ صحابہ اور اہل بیت کا ہوتا ہے، تو دنیا کے اندر واحد جماعت اہل سنت والجماعت ہے کہ جن کے قائدین، جن کے مفکر، جن کے خطباء، جن کے علماء، جن کے طلباء اصحاب رسول کی عزت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، اور الحمدللہ یہ قافلہ رکا نہیں ہے، یہ قافلہ دبا نہیں ہے، یہ قافلہ مٹا نہیں ہے، یہ قافلہ ڈرا نہیں ہے، یہ قافلہ سہما نہیں ہے، کسی کے ڈرائے نہیں ڈرا، کسی کے دبائے نہیں ڈرا، کسی کے روب، کوئی اس قافلے پر اپنا روب نہیں جما سکا، بلکہ ہر دور میں، ہر حالات میں، ہر وقت میں جب ضرورت پڑی اصحاب رسول کی عزت کے لیے تو حیدرآباد کے جوان صحابہ اور اہل بیت کی عزت کے لیے میدانوں میں نظر آئے، جب ضرورت پڑی صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے لیے تو سارا شہر کراچی صحابہ صحابہ کرتا نظر آیا، جب ضرورت پڑی اصحاب رسول کی عزت کے لیے تو سندھ کی دھرتی اور بالخصوص خیرپور کے وہ بازار صحابہ صحابہ کرتے نظر آئے، جب ضرورت پڑی اصحاب رسول اور اہل بیت اعظام کی عزت کے لیے تو پھر مفکر اور محدث، عالم دانشور، وکیل اور طلباء، پھر جج اور ڈاکٹر بھی گھروں میں نہ بیٹھ سکے، بلکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب بازار عظمت صحابہ کے عنوان پر لگا تو پھر مجھے خیر المدارس کے معتمد قاری حنیف جلندری دامت برکاتہ العالیہ ملتان کے بازار میں صحابہ صحابہ کرتے نظر آئے، جب صحابہ کی عظمت کا میدان سجا تو کراچی سے ایک بزرگ سفر کر کے پنڈی کے بازاروں میں پہنچ کر صحابہ صحابہ کرتا نظر آیا، جسے میں اور آپ مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب صحابہ کی عظمت پہ بازار لگا، جب صحابہ کی عظمت پہ میدان لگا تو پھر چھوٹا بھی پیچھے نظر نہیں آیا، بچہ بھی پیچھے نظر نہیں آیا، جوان بھی پیچھے نظر نہیں آیا، عالم بھی پیچھے نظر نہیں آیا، مجاہد بھی پیچھے نظر نہیں آیا، دانشور بھی پیچھے نظر نہیں آیا، بلکہ جسے جہاں موقع ملا، جسے جس وقت موقع ملا، جسے جس لمحے موقع ملا، جسے جس گھڑی موقع ملا، وہ اصحاب رسول کی عزت کے لیے اپنا کردار ادا کرتا نظر آیا، وہ اصحاب رسول کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کرتا نظر آیا۔ دنیا کے لوگوں سوچ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی فکر کی ضرورت ہے، اللہ وجہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کے نام پر تڑپ جاتے ہیں، ربا وجہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت کی عزت پہ تڑپ جاتے ہیں، اللہ وجہ کیا ہے؟ ان سے صحابہ کی عظمت پہ کوئی انگلی اٹھائے، کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا، کوئی اہل بیت کو برا بھلا کہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا، تو دنیا کے لوگوں جواب ایک دیا جائے گا کہ صحابہ جنہوں نے نبوت کو دیکھا، صحابہ جو نبوت کے شانہ پہ شانہ چلے، صحابہ جنہوں نے دن رات آقا کے ساتھ گزارے، صحابہ جو شب و روز نبی کے ساتھ رہے، صحابہ جو لمحہ بہ لمحہ نبی کے ساتھ رہے، صحابہ جو وقت بہ وقت نبی کے ساتھ رہے، صحابہ جو خوشی میں نبی کے ساتھ نظر آئے، صحابہ جو غم میں نبی کے ساتھ نظر آئے، پھر صحابہ جب ہر وقت نبی کے ساتھ نظر آئے، پھر اٹھی تلواریں تو صحابہ ساتھ نظر آئے، نیزے اٹھے تو صحابہ ساتھ نظر آئے، تیر اٹھے تو صحابہ ساتھ نظر آئے، انہوں نے بچے پیش کر دیے، یہ تب بھی ساتھ نظر آئے، بیوی بیوہ کروانی پڑی تب بھی ساتھ نظر آئے، گردن کٹوانی پڑی تب بھی ساتھ نظر آئے، شعلہ پہ لیٹنا پڑا تب بھی ساتھ نظر آئے، زندانوں کو آباد کرنا پڑا تب بھی ساتھ نظر آئے، شیخ ابی طالب پہ رہنا پڑا تب بھی ساتھ نظر آئے۔ ارے وہ وقت بتاؤ، لمحہ بتاؤ، گھڑی بتاؤ، وہ لمحے کو بتاؤ جب صحابہ نبی کے ساتھ نظر آئے نہ ہو، صحابہ جب نبی کے قریب نہ ہو، صحابہ جب نبی کی محفل میں نہ ہو، صحابہ جب نبی کے دائیں بائیں نہ ہو، صحابہ
شہید ہو گیا تو بچے تیار کھڑے ہیں، بھتیجا شہید ہو گیا چاچا تیار کھڑا ہے، بھانجا شہید ہو گیا ماما تیار کھڑا ہے۔ ارے جب یہ نبی کے ساتھ کھڑے ہیں پھر موشد اقرباس کا درد سمجھو، اقرباس کی درد سمجھو، اقرباس کا اعلان سمجھو، پاگل نہ کہو، دیوانہ نہ کہو، سائل نہ کہو۔ ارے محبت میں آیا ہے، پیار میں آیا ہے، دیوانگی میں آیا ہے، جلال میں آیا ہے، اور اس نے کہا تھا آج نہیں مانتے نہ مانو، انکار کرتے ہو کرو، گولی مارتے ہو مارو، ہتھیلی پہناتے ہو پہناؤ، میرے مسرور کو یتیم کرتے ہو کر دو، اظہار کو یتیم کرتے ہو کر دو، حسنین کو یتیم کرتے ہو کر دو۔ اقرباس باز نہیں آئے گا، اقرباس باز نہیں آئے گا، اقرباس باز نہیں آئے گا۔ اور دہشت گرد نہ کہو، تخریب کار نہ کہو، فقہ پرور نہ کہو، فقہ واریت کا تانا نہ دو۔ تو اپنی جائیداد کے لیے نکل، امن پسند ہے، قوم کے لیے نکل، امن پسند ہے، قبیلے کے لیے نکل، امن پسند ہے۔ میں ابو بکر کے لیے نکل کے دہشت گرد کیسے ہو گیا، عمر کے لیے کھڑا ہو کر دہشت گرد کیسے ہو گیا، عثمان کے لیے کھڑا ہو کر دہشت گرد کیسے ہو گیا، علی کے لیے کھڑا ہو کر دہشت گرد کیسے ہو گیا، معاویہ کے لیے کھڑا ہو کر دہشت گرد کیسے ہو گیا، امی عائشہ کے لیے کھڑا ہو کر دہشت گرد کیسے ہو گیا۔ اگر کہتے ہو صحابہ کا دفاع دہشت گردی ہے، پھر آج مرکز حیدرآباد آتی شام میں کھڑے ہو کر میرے ساتھ اپنے عزم کو دہو۔ اللہ حساب کتاب کی رات ہے، میرے نام عمل میں لکھ دینا، میں اقرباس کے درس پہ چلتا چلتا جوانی لٹا دوں گا، جان دے دوں گا، وجود کے ٹکڑے کروا دوں گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک وقت کے لیے بھی، ایک گھڑی کے لیے بھی صحابہ کی عظمت کے نعرے سے باز نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا۔ جو کچھ کہنا ہے کہتے رہو، وجود کٹوا دیں گے، صحابہ کی عزت کا نعرہ لگاتے رہو انشاءاللہ۔ ساری رات کے ارادہ کر کے گھر دیں گے۔ ایک اور مہمان بھی ہیں، ماشاءاللہ انہیں سلا کیا کریں؟ سلا دے، کیا کریں؟ سلا دے۔ اور میں نے حیدرآباد والوں کچھ ہی دن ہوئے میں نے اپنی ہر گفتگو میں ایک جملہ کہنا شروع کیا، میرے بڑے بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ، میں آج سے نہیں بلکہ ایک ماہ سے اپنی ہر تقریر آخری سمجھ کے کرتا ہوں۔ چلے آپ اپنے مہمان کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو بات میں بات کرتے ہیں۔ نہیں آپ بات کریں، بولو پہلے آپ بات کیا بولو گے؟ آپ پہلے آپ بھائی کیا بولو گے؟ سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ سبحان اللہ، ایسے بولو گے؟ سبحان اللہ، اتنی ایسے بولو گے؟ سبحان اللہ، اتنا خوف سے بولو گے؟ سبحان اللہ، اتنا ڈر کر بولو گے؟ سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے بخار میں بول رہے ہو، سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے بیماری میں بول رہے ہو۔ سبحان اللہ، یہ تو بیماروں والی، صحت مندی والی، سبحان اللہ، جرت مندی والی، سبحان اللہ، غیرت والی، سبحان اللہ، بہادروں والی، سبحان اللہ، حق نواز والی۔ سبحان اللہ، تم کہتے تھے یہ
سے ہوتا ہے بے شک اور کافر کا تعلق مسجد سے نہیں ہوتا زور سے نہیں ہوتا اور زور سے نہیں ہوتا بھئی بات پھلے تھوڑی ہو کہتے ہیں کھلی کھلی ہو ڈر نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ ہے بھی نہیں سبحان اللہ میں نے کل کی ایک جگہ کہا جو ڈر رہا ہو وہ گھر چلا جائے کیونکہ ڈرے ہوئے بچے کو امی ابو گھر سے ویسے بھی نکلنے دیں نکلنے دیں بھائی ہم جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عظمت پہ سودے بازی نہیں کریں گے نہیں کریں گے صحابہ کی عظمت پہ کوئی کمپرومائز نہیں اور ابھی ایک خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک حضرت نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہا کہ مجمع میں کسی نے نعرہ لگایا سیاست امیر معاویہ ہم نے اس بچے سے جوان سے برات کا اعلان کیا اور ہم نے کہا کہ یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے میں نے کہا واضح طور پر کہو کھلی کھلی بات کہو کہ معاویہ تمہارا معاویہ تمہارا نہیں ہے معاویہ مسلمانوں کا بے شک معاویہ مومنین کا بے شک دور سے بے شک کچھ عرصہ پہلے کراچی شہر میں ایک ٹیلی ویژن پر بیٹھے کسی انسان نے کہا تھا ابو بکر صدیق خلیفہ اول مومن کے یہاں ہے کیا کہا تھا مومن کے مسلمانوں کے یہاں ابو بکر کا مقام خلیفہ اول ہے کسی کہنے والے میرے قائد نے کہا تھا دنیا کے لوگوں حق نواز بھی تو یہی کہتا تھا کہ ابو بکر مسلمانوں کا ہے ابو بکر کافروں کا نہیں ہے اور سے نہیں ہے ابو بکر مسلمانوں کے ابو بکر کافروں کے تم بھی کہو کہ معاویہ تمہارے نہیں ہیں اور آج علی معاویہ بھائی بھائی کانفرنس میں آنے والوں مجھے تھوڑی سی اتنی بات تو بتاؤ کہ ایک بچہ ایک جوان ایک بزرگ اپنے مرشد کے پاس رہے اور مرشد سے قرابت حاصل ہو مرشد کے قریب رہتا ہو اور خدمت کرتا ہو مرشد کے ساتھ رہتا ہو مرشد کی خدمت کرتا ہو تابعدار ہو مرشد کا فرما بردار ہو آنے والی آنکھ دیکھنے والی آنکھ دیکھ کر کہے گی بہت اچھا انسان ہے بہت اچھا جوان ہے بہت اچھا بزرگ ہے ادھر آ میں تجھے دکھاؤں جس امیر معاویہ کی بات میں کر رہا ہوں جس معاویہ کا ذکر میرے اکابر کرتے ہیں جس معاویہ کی بات مسلمان کرتے ہیں وہ معاویہ نبی کا خادم ہے جس معاویہ کی بات مومن کرتے ہیں نبوت کا سیکٹری ہے جس معاویہ کی بات مومن کرتے ہیں آقا کے شانہ بشانہ چل رہا ہے جس معاویہ کی بات مومن کرتے ہیں آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی ہے جس معاویہ کی بات مسلمان کرتے ہیں پاک پیغمبر نے ساتھ بٹھایا ہے جس معاویہ کی بات میں اور آپ کرتے ہیں یہ وہ معاویہ ہے کہ اپنے حبیبہ ازواج مختارات میں سے اللہ کے نبی کی زوجہ احمد کی ماں معاویہ کی بہن جسے رملہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا داخل ہوئے اپنے حبیبہ اپنے بھائی معاویہ کے سر پہ تیل لگا رہی ہیں اللہ کے نبی نے کہا اپنے حبیبہ بتاؤ آپ کو معاویہ سے پیار ہے آپ کو معاویہ سے محبت ہے تو جواب ہو جاؤ آقا کس بہن کو اپنے بھائی سے پیار نہیں ہوتا کس بہن کو اپنے بھائی سے محبت نہیں ہوتی اللہ کے نبی نے جواب میں کہا اپنے حبیبہ معاویہ سے محبت صرف تجھے نہیں ہے فرش پہ محمد کو ہے عرش پہ خدا کو ہے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد فرش پہ محمد کو ہے عرش پہ خدا کو ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو وضو کروا رہے ہیں دنیا کے لوگوں جملہ ضائع نہ کرنا نبوت وضو کر رہی ہے حضرت امیر معاویہ کروا رہے ہیں اللہ کے نبی نے چہرہ نہیں دیکھا کہ وضو کروانے والا کون ہے جب چہرے پہ نظر پڑی تو اللہ کے نبی نے معاویہ سے کہا معاویہ آپ سرکار کے بیٹے ہو کر مجھے وضو کروا رہے ہو معاویہ نے جواب میں کہا یا رسول اللہ وہ مزہ سرداری میں کہا جو مزہ محمد کی نوکری ہے وہ مزہ سرداری میں کہا جو مزہ محمد کی تابعداری میں ہے اللہ کے نبی نے وضو فرمایا وضو فرمانے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ وضو کرتے ہو آپ کے ہاتھوں پہ پانی ہوتا ہے اور وہ پانی انگلیوں سے ٹپک رہا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے وہ ٹپکتا پانی معاویہ کے چہرے پہ مار دیا کہاں مار دیا چہرے پہ مار دیا
اس رومال کو آگ نہیں لگتی جس رومال پہ آقا کے ہاتھ لگے. اس برتن کو کچھ نہیں ہوتا جس برتن پہ حضور کے ہاتھ لگے. وہ پیالہ سمندر گم نہیں کرتا جس پیالے پہ آقا کے ہاتھ لگے. اس معاویہ کو کیسے چھپائے گا جس کے چہرے پہ نبوت کی انگلیوں کی قطرے لگے. سبحان اللہ. دنیا کا کوئی کفر معاویہ کو جتنا چھپانا چاہے چھپا لے، لیکن چھپا سکتا نہیں ہے. چھپا سکتا نہیں ہے. چھپا بھی لے گا تو قرآن کہے گا فی صحف مکرمہ. کیا کہے گا؟ فی صحف المکرمہ. قرآن کیا کہے گا؟ فی صحف المکرمہ. اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو بلایا. معاویہ ادھر آؤ، پاس بیٹھو، یہ کاغذ لو، قلم لو. یا رسول اللہ کیا کروں؟ معاویہ زمین پہ بیٹھ کر محمد کا فرمان لکھ، آج سے آنے والا اللہ کا کلام لکھ. کیا لکھ؟ اللہ کا کلام لکھ. علماء نے لکھا حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے نبی کے 65 سے زیادہ یعنی 65% خطوط جس نے لکھے جو نبوت نے بادشاہوں کو لکھے وہ معاویہ نے لکھے. کس نے لکھے؟ معاویہ. تو کاتب وحی امیر معاویہ اور کاتب قرآن بھی امیر معاویہ. امیر معاویہ. امیر معاویہ. شکل دیکھنے کی نہیں ہے، نسل دیکھنے کی نہیں ہے، ابو کا پتہ نہیں ہے. معاویہ نہیں مانتا میں. کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ تیرے علاقے کا چپڑاسی نہیں مانتا، تو معاویہ کو کیا مانے گا؟ تیرے علاقے کا بھنگی تجھے نہیں مانتا، تو کیا مانے گا؟ بولو. بے شک تو بولو. کوئی مانتا ہے؟ کوئی مانتا ہے؟ بھائی تو کیسے نہیں مانتا؟ کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے علی سے لڑے. کس سے؟ میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ، سچی سچی بتا، علی کو مانتا ہے؟ کہتا ہے مانتا ہوں. میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھا ہے؟ کہتا ہے دل پہ ہاتھ رکھا ہے. میں نے کہا سچ کا ہے؟ خاموش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا. آج زندگی میں پہلی بار خاموش ہو گیا. بتانا چاہتا تھا سچ تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. سچ تو ہے ہی نہیں. کیا سچ پوچھتے ہو؟ سچ تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا پکی بات ہے، سچ نہیں ہے، کیونکہ معاویہ اور علی کی صلح کو صحابہ نے بھی مانا، اہل بیت نے بھی مانا، تمام صحابہ نے مانا، مومنین نے مانا، ولیوں نے مانا، کتب نے مانا، ابطال نے مانا، نیکوکار نے مانا، شفیدار نے مانا، ہر زمانے کے نیکوکار نے مانا، حاجیوں نے مانا، نمازیوں نے مانا، تابعدار نے مانا، فرمانبردار نے مانا. تو مان نہ مان کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. باپ بیٹے میں جھگڑا ہوتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ اور اگلے ہی میں سنا ہو جاتی ہے. حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ادھر ادھر سے گھومتا کلا بازیاں کھاتا یہیں آ کے رک جائے گا لڑے سے. کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ آپ کہنا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کیا کہو گے؟ بھائی بڑی جنگ ہوئی تھی. پھر کیا ہوا؟ زور سے. پھر کیا ہوا؟ اور زور سے. بڑا نقصان ہوا تھا، بڑی شہادتیں ہوئی تھی، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے. زور سے. پھر کیا ہوا؟ اور زور سے. پھر کیا ہوا؟ پھر صلح ہو گئی تھی. سبحان اللہ. کیا ہو گئی تھی؟ صلح. کیا ہو گئی تھی؟ میں نہیں مانتا. کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا جواب پہلے والا ہے. میں کہتا ہے میں نہیں مانتا. میں نے کہا باپ بیٹے میں لڑائی ہو جائے نا، گلی سے گزرے، باپ کو پتا ہو گلی کے کونے والا دکاندار ہماری صلح سے راضی نہیں ہے، باپ کہتا ہے بیٹا ہاتھ بڑھا، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے. وہ کہتا ہے بابا یہ کون سا انداز ہے؟ باپ کہتا ہے دنیا کے دشمنوں کو اور ماں باپ کے دشمنوں کو، باپ بیٹے کے دشمن کو پیغام دینا چاہتا ہوں تو جتنا جلتا ہے جل یہ ایک ہی ہے. کیا ہے؟ اور صرف ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھتا بلکہ ہاتھ کو یوں ہلاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جب دشمن کی دکان کراس کر لیتا ہے، بیٹا پوچھتا ہے پاپا کیا ہوا؟ باپ کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھ، مجھ سے پوچھ کیا ہوا. مجھ سے نہ پوچھ، دکاندار سے پوچھ کیا ہوا. بچا ہوگا؟ بچا ہوگا؟ رجال کشی صفحہ 72 کہتی ہے
حضرت حسن اور حضرت حسین نے چاچو کو بلایا، ممبر پہ بٹھایا، اور ممبر پہ بٹھانے کے بعد حضرت حسن نے کہا حسین اٹھیے، کیا کیجیے؟ اٹھیے، چاچو کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیے، چاچو کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیے، ہاتھ رکھ کر بیعت کیجیے، کیا کیجیے؟ کیا کیجیے؟ بیعت کیجیے۔ پھر حضرت حسن خود اٹھے اور اٹھنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھے جناب سیدنا امیر معاویہ کے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے بعد نہ صرف بیعت کی بلکہ خلافت بھی دے دی، خلافت بھی، خلافت بھی۔ تیرا کیا بنا کالیے؟ یہاں تو خلافت ہی دے دی۔ اللہ کی قسم میں نے کہا میرے رب نے پکے فیصلے کیے ہیں، خدا کچے فیصلے نہیں کرتا، خدا کچے فیصلے نہیں کرتا۔ یہاں تو خلافت معاویہ کو مل گئی۔ پھر 19 سالہ عرصے میں امیر معاویہ نے جو تجھے دھویا مجھے بھی پتا ہے، تیرا کچھ نہیں بچایا مجھے بھی پتا ہے، تو روتا پٹتا رہا مجھے بھی پتا ہے، تجھے ذلیل و رسوا کیا مجھے بھی پتا ہے، باہر نہیں نکلنے دیا مجھے بھی پتا ہے، تو باویلا کرتا رہا مجھے بھی پتا ہے، تو تنگ ہوا مجھے بھی پتا ہے، تو خوف زدہ تھا مجھے بھی پتا ہے۔ جب تک امیر معاویہ اقتدار اور خلافت کی کرسی پہ رہا، جس طرح ابو بکر صدیق نے غار پہ پاؤں رکھ کر دشمن کو دبایا، امیر معاویہ نے پاؤں رکھ کر تجھے دبایا، اور ایسا دبایا، ایسا دبایا، ایسا دبایا۔ آج جب بھی محفل میں، مجلس میں، جلوس میں، جلسے میں اور عبادت خانے میں معاویہ کا نام لے، کسی کا رنگ چڑھے کسی کا اترے، پتا چلے گا یہ منافق ہے، یہ مومن ہے۔ پتا چلتا نہیں چلتا؟ آخری بات، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کو وضو کرا رہے تھے، آپ کو یاد ہے بات؟ نبوت کو وضو کرا رہے تھے، اللہ کے نبی نے سوال کیا، معاویہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی نے جب وضو فرما لیا معاویہ سے کہا معاویہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ معاویہ تجھے تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ معاویہ کو کون سا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اپنی کالی کملی والی چادر معاویہ کو تحفے میں دے دی، کس میں دے دی؟ تحفے میں دے دی۔ ابھی اس بات کو یہاں روک کر میرے ساتھ ہجرت والی رات چلو، جس رات اللہ کے نبی اور حضرت علی کمرے میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی روانہ ہوئے سفر پر، حضرت علی سے کہا علی یہ بستر ہے، علی یہ چادر ہے، علی یہ تکیہ ہے، علی یہ امانتیں ہیں، صبح اٹھنے کے بعد یہ امانت فلاں فلاں کے حوالے کرنا۔ آپ کرسی کو دیکھنا، اللہ کی قسم آپ کو نہیں ملنے والی، کرسی ملنے والوں کو، آپ کو کرسی، آپ کو کرسی آپ کو صرف آپ کے گھر والی ملے گی، کرسی، گھر کی کرسی، باہر آپ کو کرسی کم سے کم یہاں تو نہیں ملے گی، پھر دیکھنا فضول ہے، اور اتنا تک تک کے دیکھنا، خواہش کرنا، پھر یہ فضول ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں کسی سے پوچھوں میں کہاں تھا؟ ہجرت کی رات، ہجرت کی رات، ہجرت، امانت، امانتیں، تکیہ، امانتیں، امانتیں، نبی کا تکیہ، نبوت کا بستر، اور نبی جاتے جاتے علی کو چادر بھی دے کر چلے گئے، امانتیں بھی دے کر چلے گئے۔ علی صبح اٹھنا، صبح اللہ کی قسم میں نے اپنے اکابر سے سنا، حضرت علی فرماتے ہیں جو نیند علی کو اس رات آئی نا، ایسی نیند علی کو میں نے کبھی نہیں۔ سبحان اللہ۔